عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا یہ دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، لیکن اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب کی امتی، تو اپنی گردن پر چھرا مت پھیر، تو اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کر، تو جانور ہی میری راہ پر قربان کر دے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی دی تھی، اور بیٹے کی قربانی پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ثواب ملا تھا، ابراہیم کو بیٹے کی قربانی پر جو ثواب ملا تھا، تجھے جانور کی قربانی پر وہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو ثواب بیٹے کی قربانی پر دیا گیا تھا، وہی ثواب تجھے جانور کی قربانی پر دیا جائے گا۔ بارگاہ خداوندی میں اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے کس نے قربانی دی تھی؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل نے قربانی کی تھی، اللہ کی راہ پر جانور قربان کیا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کے اندر، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، حابیل اور قابیل کی قربانی کے قصے کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حابیل نے ایک عمدہ دمبا خریدا، عمدہ دمبا میری راہ پر قربان کیا۔ حابیل نے عمدہ دمبا قربان کیا اور قابیل نے زرعی پیداوار قربان کی۔ حابیل نے دمبے کی قربانی دی اور قابیل نے زرعی پیداوار کی قربانی دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی تو قبول فرمائی، قابیل کی قربانی قبول نہیں فرمائی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حابیل نے جانور کی قربانی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو جانور کی قربانی بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جانور کی قربانی قبول فرمائی۔ اب پتہ ہے اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت کیا تھی؟ اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی، نشانی یہ تھی کہ آسمان سے زمین پر ایک آگ اترتی تھی، اللہ کی طرف سے آگ اترتی تھی، اور یہ آگ ذبح ہونے والے جانور کو کھا جاتی تھی۔ جیسے ہی یہ آگ ذبح ہونے والے جانور کو کھا جاتی تھی تو لوگوں کو یقین ہو جاتا تھا کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ قربانی کا عمل ہر امت میں رائج رہا ہے، مگر اس کا طریقہ کار مختلف رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی قربانی کو عبادت سمجھا جاتا تھا، جاہلیت میں بھی، یہودیوں کے دور میں بھی قربانی کو عبادت سمجھا جاتا تھا، لیکن اس دور کے نادان لوگ جانور کو بتوں کے نام پر قربان کیا کرتے تھے۔ وہ نادان قربانی کو عبادت سمجھتے تھے، مگر اس عبادت کو بتوں کے نام پر قربان کیا کرتے تھے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی، پیاری شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا، فاطمہ بیٹی، اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ، اسے لے کر آؤ، قربانی کے جانور کے پاس جاؤ، اسے لے کر آؤ تاکہ اسے ذبح کیا جائے۔ اور ساتھ ہی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پیاری بیٹی فاطمہ، قربانی کے جانور کی گردن سے خون کے جتنے قطرے زمین پر گریں گے، جب ہم تیرے جانور کو قربان کریں گے نا، تیرے نام کی قربانی کریں گے نا، تو تیرے جانور کی گردن سے نکلے خون کے جتنے قطرے زمین پر جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ اتنے تیرے درجات بلند فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اتنے میری بیٹی کے درجات بلند فرمائے گا۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ حکم صرف اہل بیت کے لیے ہے یا امت کے لیے بھی ہے میں قربان جاؤں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، یہ حکم صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ حکم صرف اہل بیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ میری امت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ جب وہ قربانی کا جانور ذبح کریں گے تو ذبح ہونے والے جانور کی گردن سے جتنے خون کے قطرے زمین پر گریں گے نا، اللہ تعالیٰ اتنے ان کے درجات بلند کرے گا، اتنے ان کے گناہوں کو مٹائے گا۔ قیامت کے دن یہی قربان ہونے والا جانور، یہی ذبح ہونے والا جانور قیامت کے دن اپنے بالوں اور کھروں سمیت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا اور قربانی کرنے والے کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔
جوانوں، قربانی کے عمل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں، دو نہیں، 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ 100 اونٹوں کی قربانی کیوں فرمائی؟ نبی کریم نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور میں نے تو اپنے دادا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کی۔ ایک نہیں، دو نہیں، 100 اونٹ کی قربانی فرمائی۔ قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ جوانوں، میرے دامن میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ پڑا ہے، رلا دینے والا واقعہ۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی۔ میں قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے کی عمر تھی، آپ بوڑھے ہو چکے تھے، اس قدر بوڑھے ہو چکے تھے کہ ہاتھ تو تھے مگر چھونے کی زیادہ طاقت نہیں تھی، بازو تو تھے مگر بازو میں ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، آپ کمزور ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، داڑھی سفید ہو چکی تھی، سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اب پچھلی عمر میں بڑھاپے کا نام کیا ہے؟ بدن سے طاقت چھیننے کا دوسرا نام بڑھاپا ہے، بڑھاپے کا دوسرا نام کمزوری ہے، داڑھی کی سفید ہو جانے کا نام بڑھاپا ہے، بالوں کی سفید ہو جانے کا نام بڑھاپا ہے، بازوؤں میں سے طاقت چھین لینے کا نام بڑھاپا ہے۔ بڑھاپا چھا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا، دولت بھی دی، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نعمت سے نوازا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی گود خالی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ تیری ہر نعمت میرے پاس ہے، تو نے میرے اوپر احسانات کی بارش برسائی، تو نے میرے اوپر نعمتوں کی بارش برسائی، میرے مالک سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تیرے ابراہیم کا دل بے قرار ہے۔ اللہ میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، اس لیے کہ تو نے مجھے ہر ایک چیز سے نوازا مگر اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا۔ اللہ تو مجھے نیک بیٹا عطا کر، تو مجھے صالح بیٹا عطا کر۔ پچھلی عمر ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، کمزوری کی عمر ہے، اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں اللہ تو مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ نے عین اسی وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا۔ آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے حضرت سیدہ اماں ہاجرہ کی سوکھی جھولی کو اولاد سے ہری فرمایا، خالی جھولی کو ہری فرمایا اولاد کی نعمت سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل جیسا شہزادہ عطا کیا، اسماعیل جیسا بیٹا عطا کیا۔ بیٹا پیدا ہوا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور امتحان میں ڈال دیا۔ بچہ ابھی ننھا منا ہے، تازہ بچہ پیدا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امتحان میں ڈالنے کے لیے وحی فرمائی، وحی نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو، اس امتحان کو، اس آزمائش کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ننھے منھے بچے کو اٹھایا، زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر ایسی جگہ پر چلے گئے جہاں کوئی بندہ نہیں تھا، نہ آدم کی ذات، نہ چرند، نہ پرند، نہ انسان، نہ حیوان، کوئی بھی نہیں تھا۔ صحرا میں چلے گئے، ریگستان کی وادیوں میں چلے گئے، سنسان گھاٹیوں میں چلے گئے، سنسان وادیوں میں چلے گئے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، نہ ہوا نہ فضا، بس اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، تپتی ریت ہے، گرمی کا موسم ہے، کڑکتی دھوپ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سنسان ریگستان میں اپنی زوجہ محترمہ کو، اپنی بیوی کو، اپنے ننھے منھے بچے کو تنہا اکیلا چھوڑ کے واپس چلے گئے، اللہ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہ اگر میرا اللہ اس رضا پر راضی ہے تو میں بھی اللہ کی رضا پر راضی ہوں، میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پر قربان کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ بیوی بول پڑتی کہ مجھے تنہا اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے تو؟ میرے کھانے پینے کا بندوبست کون کرے گا؟ میرے بچے کی فکر کون کرے گا؟ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تیرے بغیر ہم کہاں جائیں گے؟ اماں ہاجرہ نہیں بولی،
इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ के चले गए। खाने को कुछ नहीं था, पीने को कुछ नहीं था, ओढ़ने को कुछ नहीं था, सोने को कुछ नहीं था, ना चार पहिए, ना बिस्तर है, ना खाना है, ना पीना है। अल्लाह अकबर। दूध पीते पीते दूध भी सूख गया, क्योंकि अम्मा हाजरा को खाने पीने को कुछ नहीं मिला था। दूध सूख गया, अब पानी भी नहीं जो बच्चे को पिलाती या खुद पीती। रोटी का टुकड़ा नहीं है, हलक सूख चुकी है, लब सूख चुके हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं दोनों माँ बेटे। कभी इधर भागती है, कभी इधर भागती है। हाय, जब नन्हे मुन्ने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास ने सताया, अम्मा हाजरा का दूध तो सूख चुका था। अब हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम नन्हे मुन्ने बच्चे के लब पानी का घूंट मांगने लगे। हलक सूख गई, होंठ सूख गए। हाय, जब तड़पती हुई माँ ने अपने नन्हे मुन्ने बच्चे के सूखे हुए लब देखे, सूखी हुई जबान देखी, तो कभी इधर भागती है, कभी इधर भागती है। माँ की ममता तड़प उठी, सफा मरवा के चक्कर लगा रही है, भाग दौड़ कर रही है कि कहीं से कोई काफिला नजर आ जाए, उनसे एक दो घूंट पानी के लेके मैं अपने बेटे की प्यास बुझा लूं, नन्हे मुन्ने बच्चे की प्यास बुझा लूं। लेकिन पानी ना मिला। कभी उधर भागती है, कभी उधर भागती है। जब कहीं से कुछ नहीं मिलता तो फिर दौड़ती हुई नन्हे मुन्ने बेटे के पास आती है कि मेरा बेटा किस हाल में होगा, मेरा इस्माइल किस हाल में होगा। खाने को रोटी भी नहीं है, पीने को पानी भी नहीं है, ओढ़ने को कपड़ा नहीं है, कड़कती धूप है, तत्ती रेत है, न आदम की जात, न चरिंद न परिंद। सुनो, अम्मा हाजरा की जुबान पर न शुक्री नहीं आई। प्यासी होने के बावजूद भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के तराने थे, भूखी रहने के बावजूद भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के तराने थे। अल्लाह, तू जिस रजा पर राजी, हम तेरी रजा पर राजी हैं, हम अपनी मर्जी को तेरी मर्जी पे कुर्बान करते हैं। अम्मा हाजरा की जुबान से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के तराने सुनते ही खुदा ताला की रहमत जोश में आई। हाय, भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से नन्हे मुन्ने बच्चे ने जब जमीन पर एड़ियां मारी ना, प्यास और शिद्दत की वजह से जमीन पर दोनों पैरों की एड़ियां मार रहे थे, तो अल्लाह ताला की रहमत इस कदर जोश में आई कि उसी जगह से, जिस जगह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोनों पैरों की एड़ियां मार रहे थे, अल्लाह ताला ने ऐन उसी जगह से जमजम के चश्मे जारी कर दिए। ऐन उसी जगह से जमजम के चश्मे जारी फरमा दिए, और जमजम आज भी मौजूद है उसी जगह पर, और कयामत तक मौजूद रहेगा। उसी जगह से आज भी जमजम का पानी निकल रहा है, जिस पानी ने लाखों करोड़ों बीमारों को शिफा अता की, लाखों करोड़ों बे औलादों को नेक नरीना औलाद अता की, लाखों करोड़ों बीमारों की बीमारियां दूर की। वो पानी आज भी उसी जगह से जारी है और कयामत तक जारी रहेगा। अभी इस इम्तिहान से निकले नहीं थे कि दूसरी आजमाइश, दूसरा इम्तिहान ये आन पड़ा। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे कि इब्राहिम ने ख्वाब में देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है, ऐ इब्राहिम, कीमती से कीमती चीज हमारे नाम पर कुर्बान करो। इब्राहिम की जैसे ही आंख खुली तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरा उठाया, छुरे को पत्थर से तेज किया, 100 ऊंट अल्लाह की राह पर कुर्बान कर दिया। 100 ऊंट की कुर्बानी करने के बाद रात को जब सोए, आंख लगी, नींद आई, फिर से ख्वाब आया। ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ए इब्राहिम, जो सबसे कीमती चीज हो ना उसी की कुर्बानी दो, जो तुझे सबसे कीमती चीज लगती हो ना उसी की कुर्बानी दो। दूसरे दिन हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 100 बकरियों की, 100 दुम्बों की अल्लाह के नाम पर कुर्बानी कर दी। अल्लाह के नाम पर 100 बकरा, 100 दुम्बा कुर्बान कर दिया। तीसरी रात सोए, फिर से वही ख्वाब। किसी कहने वाले ने कहा, जो चीज तुझे सबसे ज्यादा महबूब है, जो चीज सबसे ज्यादा तुझे कीमती लगती है, उस कीमती चीज की कुर्बानी दो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि मेरे लिए कीमती चीज तो मेरा बेटा है, मेरे लिए कीमती सरमाया तो मेरा बेटा है। अल्लाह अकबर। जो नेमत तमाम नेमतों से बढ़कर लगती है वो तो इब्राहिम जैसी नेमत है। जो नेमत तमाम नेमतों से मुझे बढ़कर लगती है वो तो मेरे इस्माइल जैसी नेमत है। अल्लाह अकबर। वो तो मेरे इस्माइल जैसी नेमत है। इसका मतलब मैं अपने बेटे को अल्लाह की राह पर कुर्बान करूं।
ہائے خواب سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے لخت جگر نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، او میرے بیٹے لخت جگر نور نظر، میں نے تجھے بڑھاپے میں اللہ سے رو رو کر مانگا ہے، تیرے جیسا نیک بیٹا اللہ سے رو رو کر مانگا ہے، میں نے دعا کی تھی اللہ مجھے وہ نیک بیٹا عطا کر جو اس سے پہلے تو نے کسی کو اس طرح کا بیٹا عطا نہیں کیا۔ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں تجھے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہوئے دیکھا، قربان کرتے ہوئے دیکھا، بتا اس میں تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ بیٹا کوئی عام بیٹا تو نہیں تھا نا، عام باپ کی اولاد تو نہیں تھی۔ آج کا اگر باپ اس طرح کے جملے اپنے بیٹے کو بول دے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر قربان کرنا چاہتا ہوں، قبل اس کے کہ باپ بیٹے کو قربان کرے گا، اس سے پہلے کہ بیٹا چھری اٹھائے گا، چھری کو پہلے تیز کرے گا، باپ کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ لیکن وہ بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں تھا، وہ اولاد ابراہیم کی اولاد تھی۔ جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام نے سنا کہ میرا باپ مجھے اللہ کے نام پر قربان کرنا چاہتا ہے، میری گردن پر چھرا پھیرنا چاہتا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، ابا حضور آپ جلدی کریں، آپ جلدی کریں، دیر نہ کریں، جلدی سے چھرا اٹھائیں، مجھے اللہ کے نام پر ذبح کر دیں، اللہ کے نام پر قربان کر دیں۔ کیونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ بھی وہی کی طرح ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی کی طرح ہوتا ہے۔ ابا یہ خواب حقیقت ہے، یہ خواب سچا ہے، اگر اللہ نے قیمتی سے قیمتی چیز تجھ سے مانگی ہے تو وہ قیمتی چیز میں ہی ہوں نا، تو میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ ابا حضور آپ دیر نہ کریں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، ایک تیز دھار چھری اٹھائی، چھری کو چھپائی، اپنی زوجہ محترمہ اما ہاجرہ کو کہا کہ ہم کسی کی دعوت پر جا رہے ہیں، باپ بیٹا کسی کی دعوت پر جا رہے ہیں، کسی نے دعوت پر بلائے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کی دعوت قبول فرمائے۔ اما ہاجرہ نے ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ دونوں کو گھر سے رخصت کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کہاں جا رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھرا پھیرنے جا رہا ہے، اسماعیل کو قربان کرنے جا رہا ہے، وہ اسماعیل جسے رو رو کر مانگا، وہ اسماعیل جو بڑھاپے کی عمر میں سہارا بنا، جو بڑھاپے کی عمر میں باپ کا بازو بنا، سہارا بنا، آسرا بنا، اس آسرے کو، اس سہارے کو اللہ کے نام پر قربان کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی جگہ پر جا پہنچے جہاں اللہ کی سوا کوئی نہیں تھا، صحرا تھا، ریگستان تھا، ریگستان کی وادیاں تھیں، ایک ایسی جگہ پر جا پہنچے، نہ چرند نہ پرند نہ انسان نہ حیوان، اللہ کی ذات کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جا کر بیٹے کو لٹایا، بیٹے کو لٹایا، قبل اس کے کہ بیٹے کی گردن پر چھرا پھیر دیتے، اتنے میں بیٹا بول پڑا، ابا حضور میری گردن پر چھرا پھیرنے سے پہلے مجھے اللہ کے نام پر قربان کرنے سے پہلے میری قربانی دینے سے پہلے ایک دو باتیں ہیں، ذرا سن لیجئے۔ ابا جی نے کہا جی بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابا پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ذبح کرنے سے پہلے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے۔ باپ نے کہا بیٹے کیوں؟ اس میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ پٹی باندھنے میں کون سا راز پوشیدہ ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا حضور آخر میں آپ کا بیٹا ہوں، لخت جگر نور نظر ہوں، میں تمہارا کلیجہ ہوں، مجھے رو رو کر اللہ سے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال بھی دیا تھا، دولت بھی دی تھی، آپ کی جھولی میں سب کچھ تھا، میں نہیں تھا تو آپ کا دل بے چین تھا، میں نہیں تھا تو آپ کا دل بے قرار تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے جیسا بیٹا عطا کیا، پھر میں اکلوتا بیٹا ہوں، دوسرا بیٹا بھی تو کوئی نہیں نا آپ کا، تو جب آپ میری گردن پر چھرا پھیریں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جو محبت ہے آپ کے اور میرے درمیان، جو محبت ہے، جو پیار ہے، یہ محبت کہیں اللہ کے حکم کو بجا لانے کے درمیان دیوار کھڑی نہ کر دے، دیر نہ کر دے، کہیں آپ کی چھری رک بھی نہ جائے۔ اللہ اکبر، میری گردن پر چلتی ہوئی چھری کہیں محبت کی وجہ سے رک بھی نہ جائے، محبت درمیان میں آڑ نہ بن جائے، اس لیے میں کہتا ہوں اپنی آنکھوں کو باندھ لینا پٹی سے۔ اور ہاں ابا حضور اللہ تعالیٰ کا حکم سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے میری گردن پر جب چھرا پھیرنا تو اپنے کان بھی بند کر لینا۔ باپ نے کہا بیٹے کان بند کرنے میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے، کون سا راز پوشیدہ ہے؟ تو
تو بیٹے نے کہا ابا حضور جب آپ میری گردن پر چھرا پھیریں گے، جب ایک باپ اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے گا، اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرے گا، تو اس وقت فرشتے دیکھ کے رونے لگیں گے، اس وقت چرند پرند سب دیکھ کر رونے لگیں گے، اس وقت زمین پہ دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے گی، رونے لگے گی، اس وقت آسمان بھی دیکھ کر برداشت نہیں کرے گا، رونے لگے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ان کے رونے کی آواز آپ کے کانوں میں گونجے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی چھری رک بھی نہ جائے، پھر محبت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے کہیں اللہ کا حکم بچا لانے میں تاخیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے۔ اس لیے ابا حضور اپنے کان بھی بند کر لینا۔ باپ نے ایسا ہی کیا، اپنی آنکھیں بھی بند کر لی، کان بھی بند کر لی۔ باپ نے ادھر سے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، قبل اس کے کہ بیٹے کے اوپر چھری پھیر ہی دیتے، پھیرنے ہی والے تھے، ایک دم آسمان بھی رو پڑا، زمین بھی رو پڑی، چرند پرند انسان حیوان سب رو پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا ذبح ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھ لیا ہے، میرا بیٹا اللہ کے نام قربان ہو گیا ہے۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی، دونوں آنکھیں کھولی، کیا دیکھتے ہیں کہ جنتی دمبا تو ذبح ہوا پڑا ہے، لیکن بیٹا، اکلوتا بیٹا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کے صدقے زندہ صحیح سلامت ساتھ میں کھڑا ہے۔ جیسے ہی ابراہیم نے اپنے بیٹے لخت جگر نور نظر کو زندہ صحیح سلامت دیکھا اور جنتی دمبے کو ذبح ہوتے دیکھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور رو کر کہنے لگے، او میرے کریم رب، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اپنی بیوی اور اپنا ننھا منا بیٹا تن تنہا اکیلا چھوڑ کے واپس چلا گیا، ریگستان کی تپتی ہوئی وادیوں کے حوالے کر کے چلا گیا، ریگستان کی تپتی ہوئی ریت کے حوالے کر کے چلا گیا، نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، ضرورت کی کوئی بھی چیز ان کے حوالے نہ کی۔ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے ان کو تن تنہا اکیلا چھوڑ کر واپس چلا گیا، مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھرا پھیر دیا، مالک تجھے راضی کرنے کے لیے تیرا ابراہیم نمرود کی آگ میں چلا گیا، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، بتا تو صحیح تو بھی ابراہیم پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ تو بھی ابراہیم پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر تو راضی ہو گیا پھر تو میرا کام بن گیا، اگر تو راضی نہیں ہوا میرے مالک پھر کسی اور امتحان میں ڈال دے، کسی اور آزمائش میں ڈال دے۔ جوانو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ کو پانے کی کوشش کرو۔ جب رب راضی ہو گیا تو پھر سب راضی ہو گیا۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، معرفت الہی میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے میرا اللہ پوری کر دیتا ہے۔ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ قربانی قبول ہوتی ہے؟ ان کی قربانی جیسی عظیم عبادت بھی قبولیت کے دروازے تک جانا تو رہی دور کی بات، قبولیت کے دروازے تک پہنچنا تو رہی دور کی بات، ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ قربانی جیسی عظیم عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی، ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی؟ وہ لوگ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بار آپ صرف جانور کی قربانی دے رہے ہیں یا اپنے آپ کی قربانی بھی دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کی قربانی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چھرا اٹھائیں اپنی گردن پر پھیر دیں۔ اپنے آپ کی قربانی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غریب ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، غربت نے آپ کو جکڑ رکھا ہے تو آپ سود کا پیسہ اٹھا کر قربانی کے لیے جانور خریدیں اور ذبح کریں۔ اپنے آپ کو قربان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر کی انا کو قربان کرو۔ بکرا ذبح کرنے سے پہلے اپنے اندر کی انا کو ذبح کرو۔ بکرا ذبح کرنے سے پہلے اپنے اندر کے چھپے تکبر کو، غرور کو، فخر کو ذبح کرو۔ بکرا ذبح کرنے سے پہلے اپنے اندر کی حسد کو، اندر کی انا کو، بغض کو، ان تمام چیزوں کو ذبح کر دو، ان تمام چیزوں کو ذبح کر دو جنہوں نے تمہاری زندگی تباہ و برباد کر رکھی ہے۔ ان تمام بیکار چیزوں کو ذبح کر دو جو اللہ کی محبت کے درمیان آڑ بنتی چلی جا رہی ہیں،
جو تمہیں اللہ کے غضب کا نشانہ بناتی چلی جا رہی، ان تمام چیزوں کو ذبح کر دو جو اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، جو اللہ کو خفا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ذبح کرنے کے بعد اپنے اندر کی میں کو، تکبر کو، غرور کو، حسد کو، انا کو، بغض کو، ان تمام چیزوں کو ذبح کرنے کے بعد جب قربانی کے لیے بکرا ذبح کرو گے، ابھی قربانی کا بکرا ذبح نہیں ہوگا کہ ادھر سے قبولیت کا اعلان پہلے سے ہو جائے گا، قبولیت کا اعلان پہلے ہو جائے گا، مغفرت کا، بخشش کا اعلان پہلے ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کی قربانی جیسی عظیم عبادت بھی قبولیت کے دروازے تک نہیں پہنچ پاتی۔ نمبر 1، بہنوں کا حق مارنے والے لوگ، باپ کی وراثت سے بہنوں کو حق نہ دینے والے لوگ۔ بہن کے بچے بھوک کاٹتے رہے، بہن کے بچے سوکھی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، ٹھنڈے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اور امیر بھائی کے کتے بھی دودھ پی رہے ہیں، امیر بھائی کے کتے گوشت کھا رہے ہیں۔ دوسرے لوگ شرک کرنے والے لوگ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے لوگ بھی قربانی سے دور رہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے لوگ اس عبادت سے دور رہیں۔ بکرا مت خریدیں، بکرے کا انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، ثواب کی جگہ گناہ ہی ملے گا۔ نمبر 3، حرام کھانے والے لوگ، حرام کا لقمہ خود کھانے والے اور اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالنے والے، غریبوں کے لہو سے اپنی پیاس بجھانے والے، غریبوں کے خون سے کھیلنے والے لوگ قربانی کا جانور مت خریدیں، خدا پاک کی قسم ثواب کی جگہ گناہ ملے گا، تب تک جب تک آپ لوگ پکی توبہ نہیں کر لیتے۔